بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں جس موضوع پہ ہے وہ ہے استخارہ کن کاموں میں اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ استخارہ ہے کیا، کیوں کیا جاتا ہے، کہتے کس کو ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے وہ ہے کیا۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کے لیے استخارہ کیا تھا، فلاں نے فلاں کے لیے کیا تھا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یا استخارہ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے بارے میں جاننا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنی ہو، جس کا کام ہو، جس کی اپنی خواہش ہو؟ کیا یہ باتیں ٹھیک ہے ساری، یا اصل حقیقت کیا ہے؟ دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ خاص طور پہ اس سیگمنٹ کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا اور اس پہ عمل بھی ضرور کیجیے گا۔ دو معزز شخصیات جن کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں خود بھی ان سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہوں اور ان کے آنے سے آپ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی ایک اور بڑی پیاری سی شخصیت، پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ سر اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی ماشاء اللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، وباللہ توفیق۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں صاحبان کو خوش رکھے۔ اچھا سر، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ استخارے کی جو مسنون دعا اور اس کا جو طریقہ کار ہے، یہ تھوڑا وضاحت سے بیان کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے ابہام ہیں اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نظامی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس سوال کے اندر اور کئی جزیات ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استخارہ ہر کام میں کرنا ہے۔ دوسری بات، استخارہ ہے کیا، یعنی ما ہی الاستخارہ تو۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ وہ سسٹم ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا تھا، میں نے اسے کروایا تھا، وہ استخارہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ بھی جملے مارو کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی، کچھ کہتے ہیں جی یہ استخارہ کے ماہر ہیں، اچھا یعنی کچھ اس طرح سمجھ لیں جس طرح میں یہ غلط العام ایک بات سمجھ لیں۔ جی، کئی دفعہ نا لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے آپ سے نا سوال بڑا اچھا پوچھنا ہے، پوچھو زندگی میں جو آدمی وراثت تقسیم کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مگر یہ سوال ہی غلط ہے۔ وراثت کا تعلق ہے فوت ہونے کے بعد۔ ہاں جی، زندگی میں تو ہے نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حضرت جابر راوی ہیں اور حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ رسالت ماں ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے، یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ جس طرح قرآن میں کوئی سورت سکھاتے ہیں اس طرح استخارہ سکھاتے۔ تو ہے من ہر کام میں، وہاں الفاظ ہیں کہ تمام معاملات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کرنا ہے، اللہ اکبر، روزہ رکھنے کے لیے استخارہ کرنا ہے، کام میں تو شامل ہیں۔ کیا حج کرنے کا استخارہ کرنا چاہیے، مجھے حج کرنا چاہیے نہیں؟ یہ نہیں ہے مسائل۔ مسائل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے مسئلے جو الجھے ہوئے ہیں، حل نہیں ہو رہے، اور اس وقت کوئی واضح رستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ ایک طریقہ رسالت مآب نے امت کو سکھایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ کسی وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن خاص طور پہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ رات کو بعد صلاۃ العشاء 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں، سنتے ہیں یا وطر یا فرض پڑھنے کے بعد شروع ہو جائے دعا کرنے کے لیے، تو یہ سسٹم نہیں ہے، وہ الگ سسٹم ہے باقاعدہ۔ اچھا، استخارے کی نماز کا الگ طریقہ بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو قادر ہے، میں قادر نہیں، تو جانتا ہے، میں جانتا نہیں ہے۔ تو پھر آگے جا کے ہے کہ اللہ من کان ھذا الامر، وہ ھذا الامر کیا ہے؟ میں ادھر رشتہ کروں نہ کروں، ویزا لگواؤں نہ لگواؤں۔ تو سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ طلب خیر کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس کے آگے کئی جزیات ہیں۔ اچھا جی، رات کو بابا جی آئیں گے، رات کو رہنمائی ملے گی، آپ کو خواب آئے گا، پھر آپ کو مثبت منفی رہنمائی ملے گی، اس نام کی کوئی شے نہیں۔ اچھا،
اس نام کا کوئی معاملہ نہیں کہ رات کو بابا جی آئیں گے ٹھیک، پھر آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ ایسے کریں نہ کریں، رشتہ کریں نہ کریں، یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آگے بڑھ گئی ہے، ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ مجھے پروفیسر صاحب سے ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، میں نے جس طرح ابھی پروفیسر صاحب سے بات کی، میں سر کو بھی شامل کروں گا۔ پروفیسر صاحب، اس کا اصل مفہوم کیا ہے استخارے کا، جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، جیسا ابھی سر بھی فرما رہے ہیں، پروفیسر صاحب نے فرمایا، کیا استخارہ بھی دعا ہے یا یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ ہے کیا؟ یہ شیخ نے بھی اشارہ کر دیا، استخارہ جی لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا، جی تو دعا میں بھی طلب ہے، یعنی استخارہ بھی دعا ہے لیکن دعا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر دعا کو آپ استخارہ نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ بعض ایسی دعائیں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں، میں مارکیٹ کا لفظ بول رہا ہوں، جی جی، وی کین انڈرسٹینڈ وہ کیوں ہے، ہم کیونکہ سمجھ شیخ فرما رہے تھے کہ لوگ استخارہ کرواتے ہیں، بڑے ماہر ہیں، جی۔ بلکہ بڑے شہروں میں تو استخارہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں۔ استخارہ سینٹرز؟ جی، استخارہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، استخارہ ہم سے کروائیں، آن لائن استخارے ہوتے ہیں، باقاعدہ بکنگ آفس بنے ہوئے ہیں۔ سر بکنگ آفس؟ جی، بکنگ آفس لطف کی بات ہے، چٹکی میں استخارہ ہو جاتا ہے، ایسے کرتے ہیں؟ سر یہ کیا ہے؟ یہی سسٹم ارشاد فرما رہے ہیں تو ماشاء اصل یہ ہے کہ یہ خیر طلب کرنے کی دعا ہے، اور دعا کرنی کس نے، یہ اہم سوال ہے۔ جیسے بھی شیخ حدیث کا اشارہ کر رہے تھے نا جی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو خود موجود ہے نا، جی آپ لوگوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں موجود ہوں، استخارہ کروا لو مجھ سے، جی تو نبی علیہ السلام اپنے موجودگی کے باوجود اپنے ہوتے ہوئے لوگوں کو اہتمام کے ساتھ دعائے استخارہ سکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ خود کریں، خود کریں۔ جی استخارہ بنیادی طور پر خود کرنے کا کام ہے، جس کا کنسرن ہو وہی استخارہ کر سکتا ہے، دوسرا بندہ کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو دلیلیں ہیں جی ان میں سے ایک تو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، جب نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام ملا تو وہ اسی وقت اپنے گھر میں جو نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی وہاں کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ما کنت ثانیۃً، میں کچھ بھی کرنے والی نہیں ہوں، حتیٰ اوامر اور ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ تو استخارہ رب سے مشورہ ہے، پھر وہ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں، 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، تو اس کے بعد ظاہرہ دعا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے نکاح کا پیغام مجھے آیا ہے تو مجھے استخارہ بھی کر دیں، یا وہ اللہ کے رسول کے پاس خود جاتی ہیں کسی اور سے نیک کیا بندے آپ سے۔ استخارہ کرتے ہیں؟ ہاں، تو استخارہ خود کرنے والا خود عمل ہے۔ کرنے والا کام۔ پھر ابھی جس دعا کا شیخ اشارہ کر رہے ہیں، دعائے استخارہ جو ہے، جی اس میں بھی یہی ہے، اللہ انی استخیروں کا، اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، ٹھیک ٹھیک، میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب جب یہ ہے کہ ذکر ہی میرا- اپنا ہے، میں میرا ہی ہے، بات دوسرا کروں۔ بندہ کسی کی طرف سے کیا کہے گا؟ ہاں جی، پھر اسی مسئلہ میں بھی اس کا اپنا ہے نا، مسئلہ بھی اس کا اپنا ہے نا۔ مسئلہ بھی اس کا اپنا ہے۔ پھر جی اسی میں شیخ اشارہ کر رہے ہیں دوسرا دعا کے آگے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے جی یا اگر یہ میرے لیے کام برا ہے تو اس میں بھی میرے لیے ہے، میرے لیے اچھا یا میرے لیے برا۔ اب دوسرا بندہ کیا کرے گا؟ تو وہ دعائے استخارہ بھی خود بتا رہی ہے، آپ کے جو طریقہ کار ہے وہ صحابہ صحابیات کا جو عمل ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بیسیکلی ہے دعا، لیکن اس کا یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ تو دعا استخارہ ہے لیکن خاص طریقہ ہے اس دعا کے کرنے کا، جیسے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں شریعت میں، جی جی یعنی ہر جگہ نہیں وہ کی جاتی ہیں، یا ہر موقع نہیں ان کا خاص نماز کے اندر موقع دعائیں ہیں، ہے۔ نماز کے اندر دعائیں ہیں، یا بعض خاص موقعوں کی دعائیں ہیں، تو ظاہر اسی موقع کے لیے ہیں۔ عمومی رکھ کے کوئی بھی خیر کی دعا، اگر عمومی دعا آپ مانگ لیں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ خاص دعا ہے بیسیکلی۔ خاص دعا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا پروفیسر صاحب کہ جو استخارے کے فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ جیسے ہم خیر طلب کر رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوائد؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ دعا کر لی ہے نا، وہ فارغ ہو گیا ہے، اب وہ منتظر ہے کہ میری رہنمائی ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، کوئی فرشتہ کا ولی یا کوئی خواب یا کوئی ایسا سسٹم۔ اچھا فرض کریں کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھا، اس نے وہ دعائیہ کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، فارغ ہو گیا، سوال طلب خیر اس نے کر لی ہے۔ اب اس کے بعد ہر وہ جو دعائیہ جو اس کا معاملہ الگ الگ ہیں، بس ویزا لگوانا ہے، رشتہ کرنا ہے،
وہ کاروبار معاملات کرنا ہے، کاروبار کوئی کرنا ہے، جاب اس ہے، کے ساتھ کہیں میں اس جانا کا ہے۔ شیئر کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک، اس طلب میں اطمینان اگر ہو جائے، آسانی آ جائے اس معاملے میں، تو آپ سمجھ لیں یہ اشارہ ہے کہ آپ کر لیں اس کام کو جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے۔ یہاں مجھے رکنا ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ آپ نے کہا کہ جہاں اطمینان قلب ہو جائے، جہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ سکون ہے مجھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسپیشل آئے گا، آپ کو بتائے گا اور پھر آپ کو ہاں نظر بابا آئے جی آئیں گے، ہاں، خواب ایسا آئے نہیں گا، ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس میں وہ دعا کے اندر موجود ہے نا کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، بہتر ہے جی، فقدر ہو لی ویسر ہو لی، یہ بھی تو الفاظ ہے۔ میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسان کر دیجیے۔ آسان کر پھر یہ ہے مجھے راضی کر دے اس پہ۔ جی جی، اگر یہ برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دیجیے۔ دور کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں اپلائی کیا جاب کے لیے، 2 لیٹر آپ کو آ گیا، آفر لیٹر آ گیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اب آپ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ بہتر رہے گا یہ وہ۔ جی، آپ نے استخارہ کیا، اللہ سے مشورہ کیا، اسی دوران میں دوسری طرف سے کال آ گئی یا دوبارہ وہ لیٹر آ گیا نہیں جی ہمارا معاملہ بھی پینڈنگ ہے، تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ جو ایک طرف سے درخواست ودڈرا ہوگی ہے نا، یہ آپ کے استخارے کی قبولیت کی ایک علامت ہے، یا یہ کہ آپ کو یکسوئی ہو گئی، جی، یکسوئی ہوگی، آپ ایک طرف جا ہی نہیں سکے ہیں، ٹائمنگ مختلف تھی، ایک طرف آپ جا رہے تھے، راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہیں ایسے واپس آ گیا آپ۔ تو دوسرا کام جو آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا۔ ٹھیک، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ استخارہ کے لیے اشارہ ضروری نہیں ہے، لیکن اشارہ ہو بھی سکتا ہے، دونوں صورتیں، دونوں صورتیں۔ لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی بزرگ خواب میں مل جائیں، کوئی خواب آ جاتا ہے، کوئی اشارہ ہو جائے، یہ کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سمجھنا، مبشرات شیخ جس طرح ہاں یہ سمجھنا کہ لازمی ہے، جناب ایسا ابراہیم نہیں خلیل ہے۔ الرحمن ملے امام بخاری کی جی، والدہ کو، تو وہ ساری ڈیٹیل مسترد ہمارے پاس بات۔ مطلب لازمی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک حال یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ کیا، کلیئرٹی نہیں ہوئی، پھر استخارہ کر لیں، پھر کر لیں، اس میں اللہ سے خیر طلب کرنی ہے نا۔ اور یہ بھی ممانعت نہیں ہے کہ ایک کے بعد آپ دوبارہ نہیں کر سکتے، آپ اس میں جب دل چاہے آپ کر سکتے جی ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، اچھا یہ اس میں ایک اور چھوٹی سی شیخ، سر کئی لوگ کہتے ہیں جی 7 دن کرنا چاہیے، 3 دن کرنا چاہیے، اچھا یہ بھی سسٹم نہیں ہے، یہ تواتر نہیں ہے اس میں، مطلب 3 7 پابندی نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے۔ اچھا آپ کا جی چاہے یار مزہ نہیں آیا پھر کر لوں، ذرا مجھے کھول کے بات۔ اصل مسئلہ بنیادی شیخ صاحب یہ ہے کہ مومن کے لیے دونوں کاموں میں خیر رکھی ہے۔ خوشی ملی تو اس نے شکر اظہار کیا، اطمینان آ گیا، اجر ملا۔ غمی آئی ہے تو اس نے صبر و شکر کا مظاہرہ کر دیا ہے، صبر و استقلال سبحان کیا اللہ، ہے۔ دونوں شکلیں، ٹھیک ہے، چونکہ فائدہ اعظمتا فتح وکل اللہ، پھر ڈولنا نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے کام ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے شر سمجھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے نتیجے میں تمہارے لیے اچھے ہوں۔ کئی دفعہ تم اچھا سمجھتے ہو لیکن ہو سکتا ہے تمہارے شر اللہ تمہارے لیے وہ نتیجہ تن وہ ٹھیک نہ ہو۔ پھر توکل کر کے، بھروسہ کر کے پھر ڈٹ جائیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں، یعنی کیا تھا وہ آ نہیں رہی، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، پھر اللہ کی صفت سماعت کا انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، یقیناً جانتا سنتا ہے، ہے، دیکھتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لمن یشاء، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کس کے لیے ہے، کب ہے، کتنا ہے، یہ سارا سسٹم اس کی طرف سے ہے۔ یقیناً۔ اچھا پروفیسر، اس پر سیٹسفائیڈ ہونا بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، راضی برضا ہو جانا، ہاں اسی استخارے میں آخری جملہ جو ہے نا، جی جی، ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے، راضی بھی یعنی سیٹسفیکشن کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اچھا یہ دعا کا حصہ ہے، یہ بھی دعا کر سکتے۔ اچھا سر، یہ پروفیسر فرمائے کہ یہ استخارہ کرنا، ایک تو یہ بتائیں کس قدر اہم ہے، کیا یہ ہے اس طرح؟ دوسرا اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں جان لینی چاہیے۔ ایک تو میرا اپنا انٹرسٹ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے خیر ہے نہیں ہے، مجھے یہ کرنا نہیں ہے، یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ انسان کی روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق روزمرہ زندگی کے ساتھ ہی ہے بیسیکلی، اچھا، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اہتمام فرما رہے ہیں، یعنی باقی چیزوں کے بارے میں تو آپ کو نہیں مل رہا نا کہ آپ اپنی حدیث سکھانے کے لیے یا اور دعائیں سکھانے کے لیے کوئی اتنا اہتمام کرتے ہو۔ یہ جو تشبیہ ہے نا، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، یعنی اس طریقے سے آپ دعا یاد کروا رہے ہیں جیسے قرآن پاک کی صورت یاد کرواتے تھے نبی علیہ السلام۔ اب ہمارے یہاں صورتیں یاد کروانے کا اتنا وہ رجحان نہیں رہا، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے تو بہت زیادہ رجحان تھا اور اہتمام تھا صورتیں سکھانے کا۔ بالکل وہی اہتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام
دعا استخارہ میں بھی کر رہے ہیں. پھر جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ فی الامور کلھا، شیخ نے ایک حصہ اس کا ذکر کر دیا کلھا. اب کلھا کی جو تشریح ہے، یہ تفسیر ہے، یعنی میں اس کے بتانے لگا ہوں کہ امپورٹنس کتنی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کام تو نکل جائیں گے جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ جن کا حکم دیا گیا، جو فرض و واجب ہیں، میرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، ممنوعات بھی نکل گئے، جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں نکل جائیں گی. وہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، درکار خیر حاجت استخارہ نیست. جو نیکی کا کام ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، وہ کریں بس. وہ کریں. جو حکم دیا کہ وہ آپ نے کرنا ہے، جو منع کیا کہ اس سے آپ نے رکنا ہے. وہاں آپ کو کسی نے کہا کہ میرے استخارے میں آیا کہ آپ یہ کر لیں، اور اگر وہ ممنوع ہے تو آپ نہیں کریں گے، جتنا مرضی کسی کو آ جائے استخارے میں. تو اس لیے جو چیزیں فرض و واجب ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس میں سے نکل جائیں گی کل لحاظ سے. وہ جو ممنوعات شیخ نے کہا کہ وہ اس میں نکل جائیں گی. باقی جو آپشنل امور ہیں، آپشنل یہ ہے کہ اذا ہم احدکم، یہ جو حدیث میں ہے نا کہ جس کی وجہ سے آدمی متفکر ہے، یعنی اسے کلیئرٹی نہیں ہو رہی، تو اس حدیث کے مطابق تو یہی ہے کہ صرف ان کاموں میں استخارہ ہونا چاہیے. لیکن کلھا اگر آپ ممنوعات کو بھی آپ نے الگ کر دیا، محرمات کو بھی آپ نے الگ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی جتنے بھی کام ہیں آپ کرنے لگے، اس میں آپ خیر طلب کر لیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اس تشریح کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 آپشن ہوں یا 2 سے زیادہ آپشن ہوں. ایک کام بھی آپ کرنے لگے ہیں تو وہاں بھی آپ استخارہ کر لیں. سوری میں آپ کی بات اچک رہا ہوں، یہاں پہ یہ بات تھوڑی واضح ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ میں روزمرہ کے کاموں کے لیے یہ کروں. میں یہ کوئی اہم کام ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، اس حوالے سے اگر کر لیا جائے تو یہ زیادہ اہم ہے. یہی وہ یہی اشارے ہیں. یہی اشارے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ 2 کام ہیں. جی آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، میں کروں یا نہ کروں، یہ کروں کہ وہ کروں. ہاں. ایک یہ ہے کہ ایک ہی کام ہے، آپ اس کے لیے بھی استخارہ کر لے، اللہ سے خیر طلب کر لے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلھا میں یہ بھی آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ جہاں معاملہ پریشان ہو تو وہاں ہی استخارہ کریں، وہاں تو کرنا ہے. لیکن ان امور میں بھی کلھا کے تحت استخارہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ابھی ہم نے آغاز میں تو بات کی، لیکن میں اس کو ذرا تھوڑا واضح طور پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ باقاعدہ تربیت بھی ہو جائے اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے. کیا استخارہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ مثلا میری ضرورت ہے، کیا میں آپ سے استخارہ کروا سکتا ہوں، یا کسی کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے پاس چلا جاتا ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا گزارش یہ ہے کہ شریعت کے جو شارع علیہ السلام ہیں وہ تو سکھا رہے ہیں. انہوں نے نہ اشارہ کیا ہے، نہ صحابہ نے درخواست کی حضرت آپ ہی ہمارے لیے کر دیں. کسی سے کروانے کا مقصد نہیں ہے. اس کے دعائیہ کلمات کے اندر ہے جس کو مسئلہ اہمیت والا ہو یا اس کو غم آ رہا ہے وہ خود بندہ کرے. کسی سے کروانے والا معاملہ استخارہ میرے علم میں نہیں ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات میں نہیں ہے. بڑے سے بڑے تو امام الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. کسی صحابی سے یہ نہ منقول ہے، نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ اس دعا کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام آپ ہی استخارہ کر دیں ہمارے لیے. ایسے نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے وہ خود کرے، خود اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور دعائیہ کلمات کرے اور اللہ سے درخواست کرے. تو یہ جو کاروبار کے طور پر ہے نا، جس طرح شیخ نے بھی اشارہ کیا، لوگ بنا رہے ہیں اور کر رہے، چٹکی میں آنکھیں بند کرو ادھر سے استخارہ ہو گیا، وہ تو سارا طریقہ ہی غلط ہے. رسول پاک نے اس طرح بتایا ہی نہیں. وہ تو نجومی والا صاحب ہو گیا نا کہ ایک چٹکی میں استخارہ. ایسے کیسے؟ یہ معاملہ اس طرح سمجھ لو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. اصل معلومہ یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو تیار کرے، وضو بنائے، 2 رکعتیں پڑھے، رونے والا منہ بنائے، اللہ سے درخواست کرے، منتیں کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ راز کھل جائیں گے. اچھا سر، اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں استخارہ کرنے کے لیے دعا پہلے تو یاد کر لینی چاہیے. اگر وہ یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ کوئی شخص دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ استخارہ کیسے؟ نہیں، اس کو نا رہنمائی تو ہمیں شریعت میں ملتی ہے. بس ایک صحابی نے عرض کیا اللہ رسول مجھے تو نماز آتی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا قیام میں بھی سبحان اللہ پڑھو، رکوع میں بھی سبحان اللہ پڑھو، سجدے میں سبحان اللہ پڑھو، جب تک تمہیں نہیں آتی. جب تک نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ جب تک اس کو دعا نہیں آتی تو مؤخر کر دے. ٹھیک ہے. 2-4 جملے جیسا پروفیسر نے فرمایا کہ 2 جملے والے آگے کاغذ رکھے تو کلیری صاحب سے رابطہ قائم کر رہے، اس سے کہلوائے تو وہ جملے آ جائیں گے تو اللہ لگا. بڑا اچھا اشارہ کیا کہ وہ پڑھنی تو اس نے خود پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ایک بندہ اس کو پڑھا رہا ہے، وہ پڑھ لے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ نظر نہ آئے نا، وہ نظر نہ آئے، دعا پہ وہ جڑا رہے تو کلمے وہ بولتا رہے. کیا اردو میں پڑھی جا سکتی ہے سر یہ دعا؟ نہیں، اصل مسلمان تو ظاہر
عربی زبان کے اندر یہ جس کا نام استخارہ ہے مصنوع طریقہ وہ تو عربی میں پڑھے گا. اور قرآن کی صورت کی طرح سکھانے کی ضرورت نہیں تھی شیخ نا. اگر کسی اور یا اپنے الفاظ میں پڑھی جا سکتی ہوتی تو قرآن کی صورت کی طرح نہ سکھاتے نبی. جس طرح نا سورہ اخلاص کا ترجمہ کرنا جی تم کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن وہ ترجمہ ہے، وہ قرآن کریم کی آیات نہیں ہے. اس طرح شیخ صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ، جہاں صرف ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا اس ہم قرآن مجید نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید مترجم ہم کہہ سکتے ہیں، مترجم قرآن پاک. جی صرف ترجمہ تو لکھا ہوا ہے. شیخ اسی وجہ سے صرف ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں. ہاں پھر ایک اور بھی بات، ہاں ساتھ ٹیکسٹ ہونا چاہیے. ساتھ ٹیکسٹ ہونا چاہیے. جی دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ تو الفاظ القرآن، جی میرے بولے ہوئے جو الفاظ ہوں گے وہ قرآن نہیں بنے گا. قرآن قرآنی الفاظ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو سادی سی بات ہے، کئی لوگ بس سجدے میں جی اپنی بولی میں دعا کر لوں، سجدے سے ہٹ کر بولی پشتوں میں دعا کر لے. اچھا پروفیسر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ استخارے کے بارے میں کہ یہ غیبی علم ہے یا مستقل بینی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. نہیں وہ اشارہ گفتگو میں ہو چکا پہلے بھی. ہاں جی، یہ کوئی علم نجوم یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی غیبی خبریں ہیں. یہ صرف ایک درخواست کرنے کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے. ہاں وہ دعا اگر ہم اس کو پورا سامنے لے آئیں تو میرے خیال میں سارے مسئلہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز اور ہے کہ جیسا ابھی ہم گفتگو میں یہ باتیں شامل کر چکے، لیکن کھول کے واضح کرنا ذرا ضروری ہے سوال کے طور پہ، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو بات آ جاتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ استخارے سے جس بات سے اشارہ نہیں ملا یا جس کے بارے میں واضح نہیں ہوا اس بات سے منع ہو جائیں، اس بات سے رک جائیں. اس میں ایسی کوئی بات وہاں مذکور نہیں ہے کہ اسے رک جانا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو اشارہ ہے نا فائدہ اعظم تھا فتح عین ممکن ہے کہ آپ کا ماحول وہاں اجازت نہ دیتا ہو، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا اس رشتے پر کام پر، وہ آپ ڈٹ جائیں، کر جائیں. اسباب حالات آپ کو وہ چیزیں اس طرح میں آ جائیں تو کر لیں، آ جاتی. ٹھیک ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ مجھے لگ رہا ہے میں یہ کہہ رہا کہ دعا کا ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ پیغام ہے. جی کیونکہ ہم نے بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ سے التجا، دعا اللہ سے کنیکشن ہے بیسیکلی. جی اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یعنی اللہ کے ناموں اور صفتوں کے وسیلے سے آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک، آپ کے علم کے واسطے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں. ٹھیک. اور اسی طرح آپ کے واستقدرک بقدرتک، جی اور آپ کے قدرت کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتا ہوں. استقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم، اور آپ کے عظیم فضل کا سوالی ہوں. جی تو یہ فإنک تقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں، ولا اقدر، میرے اندر طاقت نہیں ہے. وتعلم ولا عالم، آپ علم رکھتے ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے. وانت علام الغیوب، آپ غیبوں کے جاننے والے ہیں. اے اللہ آپ کے علم کے مطابق، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر اس چیز کا نام لے سکتا ہے کہ فلاں کام. اچھا نام ہی لے، اگر نام بھی چینج کرنا چاہے اس کے دل میں تو ہے نا، دل میں تو اللہ تعالیٰ اگر چینج کر سکتا ہے. وہ کوئی وظیفہ ہے، کوئی عمل ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کا اگر وہ کر سکتا ہے تو اس چیز کی جگہ پر ھذا الامر کی جگہ پر وہ اس کا نام لے لے. اللہ من کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، یہ میرے لیے بہتر ہے. فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، میری معیشت میں، میری زندگی میں، وعاقبت امری، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے. فقدرہ لی، تو پھر اس کو میرے مقدر میں کر دیجیے گا. ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا کر دیجیے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، راضی کر دے سارے. اور اگر آپ کے علم کے مطابق ان ھذا الامر شر لی، اگر یہ کام میرے لیے برا ہے جی تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دیجیے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دیجیے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دیجیے. وَيَسِّرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور خیر جہاں بھی ہو اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. ثم ارضنی بھی، پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دیجیے. تو مکمل جو پیکج ہے یہ دعا کا، اس میں تو اللہ سے کنیکشن، عقیدہ توحید، دعا کون کرے، کس کے لیے کرے، یہ سارے مسئلے اس میں حل ہو جاتے ہیں. سب کچھ اس میں آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے، کیا استخارے کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے یا حالات ہیں، کوئی شرط ہے، یا کوئی رات کا ہی خاص موقع ہے، یا کوئی دن ہے کوئی مخصوص، اس طرح سے ہے کچھ؟ نہیں ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہاں جس موقع پر، جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ زیادہ یکسوئی ہو سکتی ہو کہ آدمی سارے کاموں سے فارغ ہو کر جو وہ کر لے، لیکن یہ کہ اس میں خاص وقت نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ حضرت زینب والا جو واقعہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا،
اس میں یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا یعنی مشورہ نکاح کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ فقامت، تو اسی وقت وہ کھڑی ہو گئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب رات آئے گی یا عشاء کی نماز کا وقت ہوگا یا پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد، اسی وقت وہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی. جی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. جی دو رکعتیں ادا کی اور استخارہ کیا. ٹھیک. تو خاص وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ کہ جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ ممنوع وقت میں نہیں ہونی چاہیے. وہ وقت ہمیں جی وہ تو اللہ کی ذات ہے، شریعت اس میں نہ، اس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ فرمائیے گا کہ جو اکثر یہ بھی بات آتی ہے کہ استخارہ کیا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، دوبارہ کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کر، یعنی اس میں ہم نے ابھی ذکر کیا کوئی ممانعت تو ہے نہیں، کوئی رکاوٹ. راوی صاحب بڑے پیارے آپ لگتے ہیں. اصل معاملہ اس میں پتہ سکھایا کیا گیا ہے. جی سکھایا یہ گیا ہے کہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو. یہ اس دعا کے سارے کلمات ہیں، خلوت ہے، دعا ہے، رونے والا منہ بنایا ہوا ہے. تو یہ سارا اس مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی میرا فلاں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، فلاں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. پوچھا جائے اللہ کے ساتھ بتاؤ کتنا تعلق ہے. مجھے پھر وہ شیخ صاحب کی اجازت سے میں بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جناب زبیر رضی اللہ عنہ. کون تھے جناب زبیر؟ رسالت ماہ ہم زلف ہیں، اشرم مبشر صحابی ہیں جی، اور حضرت ابو صدیق کے داماد ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں. تو یہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن قرضے ہیں میرے اوپر. تو اگر کوشش کرنا، اگر قرضے نہیں اتر رہے نا، تو میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. یہ دعا پڑھیں گے تو تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں ابو بتاؤ کون سی دعا ہے؟ جی. تو فرمانے لگے کہنا ہے یا مولا زبیر اقض انی دینی، اے زبیر کے مولا میرے قرضے ادا کر دیں. تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ وہ آپ کا مولا کون ہے؟ نعم المولا، نعم الرزق، وہ ساری کائنات کا مولا ہے. تو وہاں اشارہ یہ ہے کہ میرے تعلقات اچھے ہیں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ تعلقات بنانے کے لیے ساری یہ ترغیب چلا رہی ہے کہ بندہ خود کہے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہے، میں مسکین ہوں، میرا کام بنتا ہوا ہے، تو اللہ بالغیوب ہے، تو سارے معاملات ہیں، تو میرا یہ معاملہ حل کر دیں. تو میں سمجھ جب اتنا ترلا کیا جائے تو وہ سارے کام اللہ حل کروا دیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ کنڈکٹ کیا جائے. ٹھیک 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 ٹھیک. کانٹیکٹ ڈیولپ رہے، آپ کی بانڈنگ زیادہ ہو، آپ کا رشتہ مضبوط ہو. اور اللہ تعالیٰ سے کہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر کس سے مضبوط ہوگا؟ اسی میں نا فوز تو رب الکعبہ، جی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا رب محمد کی قسم، رب محمد کی جی رب کعبہ کی قسم. رب کعبہ کی قسم. تو وہ شیخ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ درمیان میں کوئی اپنی محبوب چیزیں لے آئیں. محبوب رب تو بیوٹیفل بیوٹیفل. وہ ہے نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی جی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تو رب خود ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے نا، اشارے ہیں جو ہم اس گفتگو میں لے رہے ہیں. اچھا سر، آج کل کا چونکہ جدت کا دور ہے، بڑی بھاگ دوڑ والا ٹائم ہے، ریسرچ لوگ کہتے ہیں کر لیں، کوئی مشورہ کر لیں، کوئی چیزوں پہ تحقیق کر لیں، استخارہ کی کیا ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ کیسا ہے؟ یہ بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے. نہیں دیکھیں، تحقیق جہاں آلریڈی موجود ہے، نبی الاسلام سے بڑھ کر علم تو کسی کے پاس نہیں تھا نا. جی یقیناً. دین تو ان پر نازل ہو رہا ہے، قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے. جی. وہ استخارہ کر بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. جی. تو اس کا ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں. ریسرچ اور چیز ہے. وہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب آپ ریسرچ نہیں کرتے؟ مطلب آپ جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ کون سا ہے اس کے لیے ریسرچ تو کریں گے آپ. لیکن وہ متبادل نہیں اس کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ استخارہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر ریسرچ کر لیں. ریسرچ کریں، استخارہ بھی ساتھ کریں. اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہ کوئی اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہیں. بالکل بالکل. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کر رہا تھا یہ رستے ہیں، جی الگ الگ رستے ہیں. یعنی دعا بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے، تعلقات بھی قائم کرنے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مشاورت ممنوع نہیں ہے. قرآن کی سورت شورا ہے باقاعدہ، وشاورہم فی الامر. رسول پاک اللہ نے حکم دیا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں. کسی کام کے لیے بھائی سے، والد سے، کسی اسکالر سے مشورہ کیا جا سکتا. مشورہ اور ہے، جی استخارہ اور ہے. کیوں جی شیخ صاحب؟ مشورہ لوگوں سے ہے، استخارہ اللہ سے تعالیٰ مشورہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ٹھیک ہے. ادھر مشورہ کر لیں، ادھر استخارہ کر لیں، پھر ڈٹ جائیں. ٹھیک ہے. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے جی یہ سیگمنٹ. ویسے تو میرا دل نہیں کر رہا، تو اتنے
معزز مہمان موجود ہوں, سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اس کے جب کلپس نکلیں گے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو کانسیپٹ ہے استخارہ کے حوالے سے کتنا کلیئر ہوا ہے, جیسے میں بھی اس حوالے سے ابھی سیکھ ہی رہا ہوں. اچھا سر, مجھے ایک آخری چیز جو پوچھنی ہے, کچھ لوگ بالکل استخارہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا, جو بھی معاملات ہیں دنیاوی طور پہ, یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جی تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا, قبول کروں گا. اللہ سے خیر طلب کرنا یہ مومن کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. خیر اللہ کی طرف سے ہے اور ہر بھلائی اور ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے, تو اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں, یعنی مجھے نہیں پکارتے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اسے پکاروں, استخارہ کروں, بے نیازی کروں, جی تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم کیا, اللہ سے کنیکشن کے لیے دعا تو سب سے بنیادی چیز ہے نا. آپ پکار, اللہ سے رابطہ, دعا عبادت ہے, تو اس سے بے نیازی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر نہیں پتہ ٹھیک ہے, اس میں علم نہیں تھا, معلوم نہیں تھا, لیکن جب پتہ چل گیا کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کام ہے, یہ شریعت میں اتنی تاکید ہے اس کی, نبی علیہ السلام اتنے اہتمام سے دعا استخارہ صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں, تو وہ اہتمام ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ایک لائن میں آپ سے لینا میں چاہتا گزارش کروں, یہاں چھوٹی سی بات ہے. ایک ہے استکبار کرنا, تکبر کی وجہ سے نہ کرنا. یہ ہے کہ اعتماد اللہ پر یقین اتنا ہو گیا کہ جو اللہ میرے لیے کرے گا سارا کچھ خیر ہے. جی 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 جی, اس میں اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو ہے نا بغیر حساب جنت جانے والے لوگ, ان میں یہ ہے کہ وہ توکل اتنا, ان پر بھروسہ اتنا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارنے والا وہ, شفا دینے والا وہ, غریب کرنے والا وہ, امیر کرنے والا وہ, تو میرا اس ذات پر اتنا بھروسہ ہے جو میرے لیے فیصلہ کرے گا میں اس پر راضی ہوں. یہ انداز الگ ہے. تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر, اپنا اسکالر سمجھ کر, جہاں دیدہ سمجھ کر ایسے اگر کام کرے گا تو پھر استقبال بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آپ اپنے آپ پہ اتنا تکبر کر لیں گے کہ بس ٹھیک ہے جو مجھے پتا ہے, میں مانگنے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک آخری کوشچن میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں, فرمائے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارے سے پہلے مشورہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ استخارے پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, یہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ یہ اپنا ہی منصوبہ ہے ان کا. اچھا, اپنا منصوبہ ہے. نہیں, مشورہ سال جاری رہنا چاہیے. مشورہ بھی کریں, مشورہ جاری رہنا چاہیے, وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے نا, وہ امی سے, ابو سے, اسکالر سے, استاد سے مشورہ الگ شے ہے. وہ تو خالق کے نام سے درخواست کرنی ہے, یہ الگ ٹاپک ہے, وہ الگ, یہ الگ درخواست ہے, عدالت ہے, وہ الگ عدالت ہے. کوئی ممانت نہیں ہے مشورے کی, ممانت نہیں ہے. جی, اور یہ بات نہ اس کے اندر کوئی تضاد ہے. اچھا, مطلب استخارہ بھی کیا ہے تو مشورہ کیا ہے اپنے کو گڑبڑ ہو جائے گی, ایسی بھی کوئی مسئلہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی, لیں جی, مشورے کے حوالے سے بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, استخارے کے حوالے سے بھی کہ استخارہ کرنا کیسے ہے, کون کر سکتا ہے, جو سینٹرز ابھی سر نے بتایا, یہ ایک بڑی عجیب سی بات, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مس ہو گئی پلیز پلیز, کہ جن کا مسئلہ ہے وہ تو ہم نے کلیئر کر دیا کہ وہ استخارہ کریں. جی, لیکن اگر والدین اپنے بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کا مسئلہ ہے. جی, والدین کر سکتے ہیں, والدین جن کا کنسرن ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں دو چیزیں ہیں سر, جاتے جاتے چلیں یہ بات بھی کمپلیٹ ہو جائے. ایک تو جن کا رشتہ ہو رہا ہے وہ بچہ ہے, بچی, وہ کرے استخارہ, کمپلیٹ دعا مانگنی چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا دعا کے حوالے سے بھی مکمل دعا مانگے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. جی, میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب. پروفیسر صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ملاقات ایسی مختصر سی رہ جاتی ہے کہ دل میں تشنگی سی رہ جاتی ہے کہ ابھی تو ہمیں اور بھی کچھ جاننا تھا, آپ تک اور بھی کچھ پہنچانا تھا, لیکن وقت ہمیں اتنا ہی محدود رکھتا ہے. جیسے ہماری زندگیاں ایک وقت کے گرد چل رہی ہیں, ہم اس سے باہر جا نہیں سکتے. سو ہمارا صبح وطن بھی ایسے ہی چلتا ہے. ان معزز شخصیات کے آنے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کے خواب جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور ہمیں لکھ بھیجے ہیں ان کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Ooh.